مولا 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 مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جابر خان ترخیل اور آپ دیکھ رہے درسمن میڈیا۔ آج ہماری نشست ہے حضرت مولانا قاری عبدالواحد صاحب کے ساتھ، جن کے بارے میں ہمیں معلوم تھا اور سنا بھی ہے، اور ان کی تلاوت بھی کئی دفعہ سنی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں کہ الحمدللہ یہ ہر سال 130 دفعہ سے زائد قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ تو باقی پھر ہم ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے کہ کس ترتیب سے کرتے ہیں اور کتنے عرصے سے کرتے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا، چونکہ آپ کے بارے میں سنا تھا بیانات میں، تو آپ سال میں کتنی دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں؟ الحمدللہ ایگزیکٹ فگر تو نہیں، کم و بیش پھر ترتیب میں تفصیل بتا دوں گا انشاءاللہ جب ہم شمار کریں گے، لیکن الحمدللہ کم و بیش 130 سے زیادہ ہی 135 سے 140 تک بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس کی ترتیب مطلب آپ ڈائریکٹ تلاوت کرتے رہتے ہیں پھر ختم ہوتے، یعنی سنتوں نوافل وغیرہ میں مختلف طریقے؟ اس میں تو سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ کا درس امن کے حوالے سے جب سے یہ آپ نے میڈیا بنایا ہے، سیل بنایا ہے، اس پہ میرے جذبات یہ ہیں کہ چونکہ یہ میڈیا کا استعمال اس وقت بہت زیادہ ہے، تو چونکہ ہمارے اسلاف کا اخلاص تھا، قربانیاں تھیں، تو وہ ان چیزوں کی طرف کم رجحان یا دھیان ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی باطل کی اور منکرات کی جلغار جو ہے وہ ہمارے اوپر ہوتی رہتی تھی۔ میں آپ کو حوصلہ افزائی کے لیے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ مختلف اپنے کابرین کے پاس، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، تو جن سے ہم اگر ملاقات بھی نہیں کر سکتے تھے یا دور دراز کے سفر ہوتے تھے، تو آپ کو اللہ جزا خیر دے، آپ دور دراز کا سفر کرتے ہیں اور مختلف بزرگوں ساتھیوں سے ملتے ہیں، اور اس درس امن کے ذریعہ سے مختلف بزرگوں کو اپنے اس میں نزدیک بھی کرتی ہیں اور ان کے جذبات بھی ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزا خیر نصیب فرمائے۔ باقی یہ جو میرے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اخلاص کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو چونکہ ہم نے جن اپنے بزرگوں علماء دیوبند، علماء حقہ کے پاس جو ہم نے پرورش پائی ہے، تعلیم و تربیت پائی ہے، تو اس میں کئی اسلاف کے ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اللہ پاک کی طرف سے بڑے بڑے انعامات ان کو نصیب ہوئے، لیکن ان نے اخلاص کی وجہ سے زندگی میں ان کو نہیں کھولا۔ ان کے مرنے کے بعد جو ان کی قیادت آئی، ان قیادت کے ذریعے سے ہمیں ان کی آپ بیتیوں میں سے پھر وہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ پتہ چلی ہیں۔ تو میں بھی اپنے اندر یہ اس اپنے عملیات کے حوالے سے، اور خاص کر جو آپ نے کوشچن کیا قرآن پاک کی ترتیب سے حوالے سے، تو میں اس کو یعنی مبہم رکھتا تھا، اتنا زیادہ اس کو شور نہیں کرتا تھا، سوائے اس کے کہ کہیں اپنی علماء کی طلباء کی ایسی کوئی نشست ہوتی تھی تو اس میں سے اجمالی طور پر کوئی ایک آدھی چیز بچوں کے فائدے کے لیے میں کہہ دیتا تھا، لیکن چونکہ آج آپ نے ایسا سوال کر دیا ہے تو اس کو مجھے کھولنا پڑ گیا، تو میں سب سے پہلے تو خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہتے ہوئے اور آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہوئے کہ چونکہ یہ ایک میرا ذاتی عمل ہے اور اس کا اخلاص کے ساتھ تعلق ہے، تو مجھے یہ بتاتے ہوئے اللہ پاک کسی قسم کی نمود و نمائش سے محفوظ فرمائے۔ اور میں اس نیت سے بتا رہا ہوں کہ جیسے ایک صحابی نے اپنا گھر بنایا اور اس کا روشن دان چھوڑا، تو پوچھا یہ کیوں چھوڑا ہے؟ کہا جی کہ یہ ہوا کے لیے۔ تو فرمایا اگر یہ نیت ہوتی کہ اس میں سے ہوا بھی آئے گی اور اذان کی آواز بھی آئے گی تو یہ اس کا لگنا بھی عبادت ہوتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اس نیت سے اس کو بتائیں گے، بلکہ میں آپ سے بھی یہ عرض کروں گا کہ یہ چونکہ میڈیا ہے، اس میں اگر کوئی دنیا کا آپ کا بینیفٹ ہے بھی تو آپ بھی اخلاص کی نیت کر کے آپ اس کو انشاءاللہ آگے کرتے رہیں، دنیا کا فائدہ بھی ملے گا، آخرت کا فائدہ بھی ملے گا۔ تو میں اپنی اسی چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور میں نے جب آپ سے آپ نے مجھے فرمایا کہ جی میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس میں 20 مرتبہ غور کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی کہ یا اللہ یہ میرا اور تیرا ایک راز تھا، اب وہ راز کھلنے جا رہا ہے، لیکن اس میں نیت یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے طلباء کرام ہیں یا خاص کر موجودہ دور میں ہمارے بچے جو ہے اس براء و روی کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کے اثرات ہمارے دینی مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے اوپر بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے اور قرآن کی طرف جو ہے نا ان کو جوڑنے کے لیے یہ چیز میں آپ بتا رہا ہوں۔ آپ نے کوشچن یہ کیا ہے کہ آپ کی ترتیب کیا ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ میں صبح سویرے فجر کی نماز سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلتا ہوں۔ آج کل تقریباً ٹائم صبح داخل ہوتا ہے 3:15 بجے، میں تقریباً 3 بجے اٹھ جاتا ہوں وضو وغیرہ کر کے، تو سوا گھنٹہ پہلے میں واک کرتا ہوں
اور اس وقت کے دوران میں الحمدللہ میری یہ ترتیب ہے کہ میں 5 سے 6 پارے میں نے روزانہ پڑھنے ہوتے ہیں۔ اس کی ترتیب میں نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ نماز سے پہلے مکمل کرنے ہیں، اگر نماز سے مکمل نہیں ہو سکے تو نماز کے بعد پھر میں اس کو پورا کرتا ہوں۔ بہرحال جمعۃ المبارک کو میں شروع کرتا ہوں اور پھر جمعے والے دن عصر کی نماز میں وہ آخری صورتیں جو ہے وہ میں ختم کرتا ہوں۔ اس طرح میرا سالہ سالہ یہ سلسلہ ہے۔ تو اس طرح میرا ایک ختم قرآن جو ہے نا یہ والا جمعے سے جمعے تک یہ پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح یہ مہینے کے 4 ختم القرآن ہوتے ہیں اور یہ سال کے 48 ختم القرآن بن جاتے ہیں۔ اسی طرح 15 دنوں کی میری ترتیب یہ ہے کہ یعنی ایک جمعہ سے لے کر پھر بیچ میں ایک جمعہ چھوڑ کے اگلا جمعہ۔ یہ جو 48 ہے یہ اسلامی سال کے مطابق، ورنہ دوسرے شمسی سال کے مطابق یہ 50 ہو جائیں گے بالکل یہ اسلامی سال کے بس مطابق بنیں گے جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جمعے سے جمعہ پھر ایک جمعہ چھوڑ کے بیچ میں 15 دن، ان 15 دنوں کی پھر میری یہ ترتیب ہوتی ہے کہ جو سنت مؤکدہ ہے نا 12 رکعات، اس میں نے 2 پارے روزانہ مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ترتیب بنی ہوئی۔ اسی طرح پھر نوافل ہیں، اس میں پھر جو کوشش ہوتی ہے نصیب ہوتے ہیں، چاہے وہ تہجد میں ہوں، اشراق میں ہوں، چاش میں ہوں، اوابین میں ہوں، تو اس میں الحمدللہ اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ میں 2 پارے مکمل کرتا ہوں۔ تو اس طرح یہ 15 دنوں میں 2 ختم القرآن میرے یہ بن جاتے ہیں۔ اس ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو یہ سالانہ ماہوار میرے یہ اچھا، اس میں یہ ہے کہ 2 پارے میں سنت موقعہ کے اندر، 2 نفلوں کے اندر، اور پھر میں جب کالج جاتا ہوں، گاڑی میں یہ سفر کرتا ہوں، کالج آنے جانے میں یہ تقریباً میرا آدھا گھنٹہ خرچ ہوتا ہے، تو 10 سے 15 منٹ میں ایک پارہ پڑھتا ہوں، تو 2 پارے میں گاڑی میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح مہینے کے اندر 2 ختم القرآن گاڑی کے، 2 ختم القرآن سنت موقعہ کے اندر، اور 2 نوافل کے اندر، تو یہ کل مہینے کے 6 بنتے ہیں، اور یہ مجموعی طور پر سال کے بن جاتے ہیں 72 ختم القرآن بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مزید آپ نے تفصیل جاننا چاہیے، ششمائی ختم القرآن میرے 2 ہوتے ہیں۔ اس میں سے الحمدللہ 1998 سے مجھے یہ یاد ہے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، تو جہری نمازوں میں ہم جو مثلا فجر کی نماز ہے، مغرب اور عشاء کی نماز اور جمعہ کی نماز، تو اس میں قرآن پاک ترتیب سے پڑھتا ہوں جیسے تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہم یکم رمضان کو جب چاند نظر آتا ہے اس وقت شروع کرتے ہیں، تو ربیع الاول کا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے اس میں ہم یہ ختم قرآن کر کے میرے اندر یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصالہ ثواب کرتا ہوں، اور اس میں ہم اچھی خاصی ایک تقریب کرتے ہوتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اور پھر رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہم ختم قرآن کرتے ہیں۔ بلکہ اس میں کیا کرتا ہوں، آخری 3 صورتیں چھوڑ دیتا ہوں۔ جب تراویح میں ختم القرآن ہوتا ہے تو وطروں کے اندر پھر آخری 3 صورتیں پڑھ کے یہ میں ختم قرآن کرتا ہوں۔ اس طرح 2 ختم القرآن سال میں یہ والے پڑھے جاتے ہیں فرض نمازوں میں، جہری نماز کی تلاوتوں میں۔ اسی طرح آپ نے مزید تفصیل جانے، رمضان المبارک کا جب مہینہ ہوتا ہے تو اس میں سالہ سال سے 2005 سے خاص کر، اور اس سے پہلے تو پھر الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ میں نے 3 دنوں میں بھی قرآن سنایا، 10 دنوں میں بھی سنایا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ 27ویں ختم القرآن کا جو سلسلہ ہے یہ 2005 سے میں نے شروع کیا تھا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہی سوا پارہ جو میری منزل ہوتی ہے، میں نے ایک مرتبہ اس کو فجر کو تہجد میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی منزل کو میں نے عصر کی نماز کے بعد، بچوں کی کلاس بھی ہوتی ہے، اس کلاس کو لینے کے بعد افطاری کے وقت، افطاری سے پہلے ایک دفعہ جو چھاپا ہے قرآن پاک اس کو دیکھنے کے لیے میں پڑھتا ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اسی منزل کو پھر میں ایک دفعہ اوابین میں پڑھتا ہوں نماز کے فوراً بعد، اور پھر اسی منزل کو دن کو موقع ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اوابین کے بعد باہر جاتا ہوں، واک کرتا ہوں، اور اس واک کے دوران میں یہ سوا پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح پھر یہ تراویح کا یہ سارے ختم قرآن بن کے یہ 6 ختم قرآن میرے بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ترتیب۔ پھر اس میں ایک اور چیز جو اہم مجھے نصیب ہوتی ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، چونکہ میں گورنمنٹ سروس بھی کرتا ہوں، اس میں پھر ہمارے جب بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں تو اس میں نگران کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اس میں 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، اس میں کالج کے لوکل امتحان بھی ہوتے ہیں اور بورڈ کے امتحان بھی ہمارے ہوتے ہیں، ڈیوٹی لگتی ہے۔ تو الحمدللہ اس میں بھی میں اندازاً یہ 7 ختم قرآن لکھے ہیں، میں نے بتایا آپ کو، ورنہ یہ ہے کہ اب میں نے تھوڑا سا اس میں جائزہ لیا ہے تو اس میں زیادہ ہی بنتے ہیں۔ تو اس طرح مجموعی طور پر یہ میرے 135 ختم قرآن جو ہے اس سے زیادہ ہی بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے، اور یہ ایک میرا سلسلہ و ترتیب ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ مولا